بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اس بار چاند گرہن رمضان کے مہینے میں آ چکا ہے۔ رمضان میں ایک ایسا خطرناک چاند گرہن لگنے والا ہے جو 25 مارچ پیر کے دن ہوگا۔ اس کا انتہائی وقت، اس کا شروعاتی وقت اور اختتام، ایک نقطہ، ایک چیز بتاؤں گا۔ رمضان المبارک میں چاند گرہن ایک قیامت کی نشانی میں سے ہے۔ رب کریم رمضان کے مہینے میں اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے، جس میں سے کئی سو سالوں کے بعد رمضان میں چاند گرہن لگا ہے۔ اور رمضان میں چاند گرہن ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہر انسان کے لیے احتیاطی تدابیر بھی بتاؤں گا۔ ہر انسان کو یہ 3 کام کرنا ضروری ہے۔ 25 مارچ پیر کے دن رمضان میں خطرناک چاند گرہن کے دن آپ نے یہ 3 کام لازمی کر لینے ہیں۔ آپ ہر طرح کے نقصان سے حفاظت میں رہیں گے، ہر طرح کی مصیبت سے، ہر طرح کے چاند گرہن کے اثرات سے رب کی حفاظت میں رہیں گے۔ ماہ رمضان چونکہ عبادت والا، رحمت والا، برکت والا مہینہ ہے، اور اس میں رب کی نشانی کا ظاہر ہونا اللہ والوں کے لیے خبر ہے کہ ابھی سے رب کے راستے پہ آ جاؤ۔ ابھی سے اپنی تمام تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو، دنیا داری کو بھولتے ہوئے سیدھے راستے پہ چل پڑو۔ ابھی رب کو راضی کر لو، آخرت کی تیاری کر لو۔ یہ دنیا فانی ہے۔ آج رمضان کے مہینے میں 25 مارچ 2024 کا پہلا چاند گرہن ہے۔ آج اس چاند کے بہت سے اثرات ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا ہے تو یہ انسان کی جسمانی صحت پر بہت برے اثرات رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو حاملہ عورتیں ہیں، ان کے پیٹ میں موجود بچوں پہ بڑے برے اثرات پڑتے ہیں، حتیٰ کہ بچوں کے بہت سے اعضاء کٹ جاتے ہیں، بہت سے اعضاء نامکمل رہ جاتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بیٹے حضرت حمزہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو چاند گرہن اور سورج گرہن کے اثرات مرتب ہوئے۔ یعنی کہ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے، جب کوئی بڑا نقصان ہو جاتا ہے، جب کوئی بڑی تباہی ہو جاتی ہے، جب کوئی بڑے مسائل آ جاتے ہیں تو تب چاند گرہن لگتا ہے۔ اللہ والو، یہ تمام کی تمام بے وقت باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود واضح فرما دیا کہ یہ چاند گرہن اور سورج گرہن نہ کسی تباہی کا سبب ہے، نہ کسی برے اثرات کا سبب ہے، نہ کسی تباہی و مشکل کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ رب کی نشانیاں ہیں۔ جب رب چاہتا ہے تو ان نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے اور امت کو باخبر کیا جاتا ہے کہ آپ نے ساری زندگی اس دنیا میں نہیں رہنا۔ آپ صرف چند وقت کے لیے، کچھ سالوں کے لیے اس دنیا میں اتارے گئے ہو۔ آپ نے واپس رب کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ یہ چاند گرہن کا لگنا، سورج گرہن کا لگنا، آسمان پہ پرندوں کا اڑنا، رات کا دن میں اور دن کا رات میں بدل جانا، یہ رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں چاند گرہن کے بہت برے اثرات ہیں۔ یہ ایک ایسا خطرناک چاند گرہن ہونے والا ہے کہ اس سے بہت سے لوگ نقصان کا باعث بنیں گے۔ بہت سے لوگوں کے کاروبار پہ برا اثر پڑے گا، بہت سے لوگوں کی صحت پہ برا اثر پڑے گا، بہت سے لوگوں کی صحت خراب ہوگی۔ لیکن جہاں مشکلات ہیں، جہاں نقصان ہے، جہاں رمضان کے مہینے میں چاند گرہن کے بہت سے نقصانات ہیں، وہاں آپ کو اس کی احتیاطی تدابیر، ان سے بچنے کا طریقہ اور 3 ایسے اعمال بتاؤں گا کہ رمضان المبارک کے 14ویں روزے 25 مارچ 2024 پیر کے دن جب رمضان کے مہینے میں چاند گرہن کا وقت ہوگا، آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بڑی سے بڑی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، بڑے سے بڑے مسائل کا حل ہو جائے گا، اور آپ رب کعبہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ اور جب کوئی بندہ رب کی حفاظت میں چلا جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے اس کی کامیابی کو نہیں چھین سکتی۔ بے شک یہ چاند گرہن کا ہونا رب کی نشانی ہے، لیکن رمضان کا مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ موجود ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں آپ نے 3 اعمال کو چاند گرہن کے وقت لازمی کرنا ہے۔ چاند گرہن رب کی نشانی یعنی قبولیت کا وقت ہے۔ جب چاند گرہن لگتا ہے، رب کی موجودگی کا اظہار کرتا ہے، اور اس خاص قبولیت کی گھڑی میں رمضان کے مہینے میں
یہ 3 کام جس گھر میں کر لیے جائیں گے اس گھر کی اولاد، دکان، دفتر، کاروبار، نسل رب کی حفاظت میں چلی جائیں گی۔ اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ آپ نے رمضان کے مہینے میں چاند گرہن 25 مارچ 2024 کو لگے گا۔ یہ رات 9:53 پر یعنی 9:53 پر 9:53 پہ شروع ہوگا اور اس کا انتہائی وقت رات 2:12 پہ ہوگا اور اس کا آخری جو وقت ہے وہ 2:32 پہ ہوگا۔ یہ چاند گرہن آسٹریلیا، نارتھ امریکہ، کینیڈا اور ان تمام ممالک میں واضح طور پہ دیکھا جائے گا، جبکہ اس کے باہمی اثرات پاکستان، انڈیا، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، نیپال پر بہت زیادہ ہوں گے، لیکن یورپ ممالک کے تمام افراد اس چاند گرہن کو کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان اور جتنے بھی مغربی ممالک ہیں ان پر صرف اثرات ظاہر ہوں گے، لیکن اس خاص قبولیت کی گھڑی میں یہ چاند گرہن رات 9:53 پر شروع ہوگا اور اس کا انتہائی وقت رات 2:12 پر اس کا انتہائی وقت ہے اور اس کا اختتام یعنی چاند گرہن کب ختم ہوگا؟ یہ رات 2:32 پر ختم ہوگا۔ رمضان کے مہینے میں چاند گرہن کے وقت آپ نے یہ 3 اعمال لازمی کرنے ہیں۔ یہ 3 اعمال آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیں گے۔ یہ 3 اعمال چاند گرہن کے جتنے بھی خطرناک اثرات ہیں، چاند گرہن کی حاملہ عورتیں یہ وظیفہ، یہ عمل لازمی کریں۔ حاملہ عورتیں فرض سمجھ کر یہ 3 اعمال کریں۔ اس کے بعد جو لوگ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابیاں چاہتے ہیں، رب کی حفاظت میں رہنا چاہتے ہیں، تمام مسائل پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں اور رمضان میں خطرناک چاند گرہن جو رب کی نشانی ہے، یہ خطرے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے شرف قبولیت بھی بن سکتا ہے، آپ کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز بھی بن سکتا ہے۔ اگر آپ یہ 3 اعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ تمام طرح کے اثرات سے حفاظت کے ساتھ ساتھ کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، جب آپ کے ملک میں رمضان کے مہینے میں چاند گرہن لگ جائے اور پاکستانی وقت کے مطابق یہ رات 9:53 پر شروع ہوگا، اس کا انتہائی وقت رات 2:12 پر ہے اور اس کا اختتامی وقت رات 2:32 پر یہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے سارا دن موجود ہے۔ آپ نے 25 مارچ 2024 دکان، دفتر، کاروبار، سفر، حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی رمضان کے مہینے میں اس خطرناک چاند گرہن کے اثرات سے بچنے کے لیے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ کرنا کیا ہے؟ جیسے ہی پیر 25 مارچ 2024 باروز پیر کا دن آ جائے تو آپ نے فوری طور پر باوضو مسلے پہ بیٹھ کے سب سے پہلے رمضان کے خطرناک چاند گرہن سے بچنے کی میں دعا کروں گا۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور رمضان میں اس خطرناک چاند گرہن کے تمام برے اثرات سے رب کی حفاظت ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، امت کے لیے انعامات کا مہینہ ہے، امت کے لیے بخشش کا مہینہ ہے۔ اس میں چاند گرہن کے اثرات سے ہم سب کی حفاظت فرما مولا۔ چاند گرہن کے جتنے برے اثرات حاملہ عورتوں پر، بیماروں پر، پریشانیوں پر اور نوجوان بیٹیوں پر ہیں، مولا کریم تو بہتر جاننے والی ذات ہے۔ یہ مشکلات، یہ نشانیاں بھی تیری طرف سے ہیں اور ان میں آسانی اور ان میں حفاظت بھی تیری طرف سے ہے۔ رمضان کے مہینے میں اس چاند گرہن کے تمام اثرات سے ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھ، ہم سب پہ نظر کرم فرما مولا۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے رمضان المبارک کی برکات سے مالا مال فرما۔ بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد اور بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔
ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب کرنا کیا ہے، باوضو مسلح پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، رمضان میں چاند گرہن کئی سو سالوں کے بعد لگا ہے، صدیوں کے بعد رمضان کے مہینے میں چاند گرہن لگا ہے، اس لیے اس خطرناک چاند گرہن سے بچنے کے لیے ایک ایک نقطہ، ایک ایک عمل بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، آپ نے چاند گرہن کے وقت 3 عمل کرنے ہیں۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی سے، چھوٹی سی کوتاہی سے، لاپرواہی سے رمضان کے مہینے میں یہ چاند گرہن آپ کے بہت برے اثرات بھی لے کر آ سکتا ہے۔ اس لیے ویڈیو مکمل دیکھ کے بتائے گئے طریقے سے یہ 3 کام لازمی کیجیے گا۔ ایک بار درود پاک پڑھ کے آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رمضان میں چاند گرہن پاکستانی وقت کے مطابق رات 9:53 پر شروع ہوگا۔ اس کا انتہائی وقت رات 2:12 پہ ہوگا اور اس کا اختتامی وقت رات 2:32 پہ ہوگا۔ ان 3 وقتوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور رمضان کے مہینے میں یہ چاند گرہن آپ کے لیے خوشیاں بھی لا سکتا ہے۔ ان اثرات سے حفاظت کے لیے اور ہر مقصد میں کامیابی کے لیے 3 اعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ باوضو مسلح پہ بیٹھ کے بتائے گئے طریقے سے درود پاک پڑھتے ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد مقصد آج یہی رکھنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں چاند گرہن کے اس اثرات سے رب اپنی حفاظت میں رکھے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور رمضان میں چاند گرہن کے برے اثرات سے بچنے کے لیے پہلے نمبر پر آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے، کیونکہ رمضان کے بخشش والے عشرے میں، رمضان کے دوسرے عشرے میں چاند گرہن ظاہر ہوا ہے، اور ان تمام برے اثرات سے بچنے کے لیے رب کی پکڑ میں آنے سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیجئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران آپ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہے۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ قبول ہو جائے گی۔ پھر آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر ایک قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی، یعنی جس کا مطلب ہے کہ بہترین کارساز اللہ کی ذات ہے، وہی ہر شے پہ قادر ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 11 بار پڑھنے سے رمضان کے مہینے میں چاند گرہن کے تمام برے اثرات سے آپ رب کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں رب کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ اور آپ نے تیسرا اور آخری کام جو کرنا ہے، رب کریم کا ایک نام یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، کیونکہ یا فتاح رب کریم نے اپنے اس نام کی قسم کھائی کہ جو بندہ اس نام کو پڑھ کے رب کریم سے کسی بھی حاجت کے لیے التجا کرے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا فتاح کو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا اور اب آپ نے رب کریم کو منا لیا۔ اب رمضان میں خطرناک چاند گرہن سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کیجئے، 10، 20، 50، 100 جتنی آپ کو توفیق ہے۔
صدقہ خیرات کیجیے۔ صدقہ سب بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ مشکلات پریشانیوں کو صدقہ دے کر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ رب کریم کی حفاظت نصیب ہوگی۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے مل جائے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔